اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء. سبب وجود میں ہوں. تو آج سے مان لیں حاشر برپا قیامت والے دن اللہ نہیں کرے گا. علی دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ قانون فطرت بھی ہے اور قانون دنیا بھی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی گئی. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، چاہے جاندار ہو بے جان ہو. ہر چیز کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی سبب ہے. مثلا مشین ہے، کپڑے بنانے کے کام آتی ہے، کپڑے دھونے کے کام آتی ہے. پنکھا ہے، ہوا دینے کے کام آتا ہے. بلب ہے، روشنی دینے کے کام آتا ہے. جانور ہے، انسان کی حفاظت کے لیے بنائے گئے ہیں. انسان ان کا گوشت کھائے، ان کا دودھ پیے تاکہ اس سے طاقت حاصل کر سکے، اور ان کے مر جانے کے بعد ان کی کھالوں کا چمڑا بنائے اور اسے اپنے استعمال میں لائے، ان پر سواری کرے اور وہ ان کا بوجھ اٹھائے. غرض ہر چیز اس دنیا میں کسی مقصد کے تحت بنائی گئی ہے. ہوا ہے، پھل ہے، پھول ہے، سبزیاں ہے، درخت ہے، نہریں ہے، چشمے ہیں، پہاڑ ہے، آسمان ہے. یہ سب کسی مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں، اور وہ مقصد صرف انسان کو سہولت دینا ہے. پھل سبزیاں کھا کر انسان کو طاقت ملتی ہے، سبزے کو دیکھ کر اسے تقویت پہنچتی ہے، بلند پہاڑوں کو دیکھ کر اللہ کی ہیبت سے کام جاتا ہے، آسمان کو دیکھ کر اللہ کی قدرتوں کے نظارے کرنے لگتا ہے. غرض ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے. اسی طرح انسان ہے، یہ بھی کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں. دیکھیے، سب سے پہلے اللہ خالق ہے، اور خالق ہی مخلوق کی تخلیق کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جب تخلیق کی تو تخلیق کرنے کے جس طرح میں احسن الخالقین ہوں، سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہوں، اور میں نے بہتر انداز سے تمہاری تخلیق کی. اب جس طرح میں احسن الخالقین ہوں، اسی طرح تم احسن المخلوقین ہو. غرض اللہ خالق ہے تو مخلوق کی تخلیق کرے گا. اسے کوئی ایسی مخلوق چاہیے تھی جو اس کی نعمتوں کا نظارہ کرے، اس کی قدرتوں کا نظارہ کرے، اور اس پر غور و فکر کرنے کے بعد کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب آدم کو پیدا کرنے والے تھے تو فرشتوں سے فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. آدم بھی اللہ کے خلیفہ تھے، نوح بھی اللہ کے خلیفہ تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے خلیفہ تھے، اور جتنی بھی انسانیت ہے جو آدم کی پشت سے نکلی ہے، سب کے سب اللہ کے خلیفہ ہے. فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، صرف زمین میں. جبکہ ہم تو یہ جانتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے. پھر زمین میں انسان کو اپنا خلیفہ کیوں بنائے؟ قرآن سے اس کا جواب لیتے ہیں. قرآن فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، جس نے آدم کو پیدا کیا. یعنی آدم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اچھا، اب اس کی تخلیق کا مقصد کیا تھا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے. جب انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کر زمین پہ بھیجا، اب اللہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون ہے جو زمین میں جا کے اس کا خلیفہ بننے کا حق ادا کر سکتا ہے، کون ہے جو عمل میں زیادہ اچھا ہے، کون ہے جو عمل کا کھوٹا ہے. اور دوسری جگہ قرآن نے فرمایا، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بے شک ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اس کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون عمل میں بہتر ہے. بادشاہت اللہ کی تھی. زمین میں خلیفہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ انسان کو صاحب اختیار بنا دے اور دیکھے کس طرح وہ اللہ کے خلیفہ ہونے کا حق ادا کرتا ہے. کیا فرشتوں نے یہ نہیں کہا تھا اللہ تو اس کو خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں فساد برپا کرے گا، زمین میں خون بہائے گا؟ جبکہ ہم تیری تسبیح بیان کرنے والے ہیں، تیری پاکی بیان کرنے والے ہیں، ہمیں کیوں نہیں خلیفہ بنایا؟ کیونکہ انسان وہ واحد مخلوق ہے جو بن دیکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی احسن انداز سے عبادت کر سکتی ہے. فرشتے تو اس کے ہاں موجود تھے، انسانوں نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، نہ فرشتوں نے دیکھا ہے، لیکن فرشتے اللہ کے ہاں موجود ہیں، لہذا وہ تو عبادت کرے گے ہی. لیکن انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ بن دیکھے اپنے رب کے بتلائے ہوئے اصولوں پر عمل کرے اور اس کا شکر ادا کرے. صرف اسی ایک خصوصیت کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے اور اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے. اب جب آدم کو پیدا کر دیا تو پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسان کا ایک ہی مقصد بیان کیا ہے، پھر اس کی زندگی کا مقصد بھی بیان فرما دیا. فرمایا، سنو، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. پھر وہی بات آ گئی، فرشتوں کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے کہ اللہ کی عبادت کرے احسن انداز سے، بغیر اللہ کو دیکھے، اس کی نعمتوں کا مشاہدہ کرے،
پھر اس پر غور و فکر کرے اور اس کا شکر ادا کرے، اس کے بتلائے ہوئے اصولوں پر عمل کرے۔ اچھا یہ تو بتلاؤ یہ بات کہاں لکھی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تمام انسانیت کے وجود کا سبب ہوں؟ ہماری کتابوں کو چھوڑو، اپنی کسی ایک کتاب کا حوالہ تو دو۔ اللہ کی قسم ان کی بھی کسی ایک کتاب میں یہ بات نہیں لکھی۔ پھر ہم کیوں مانے کہ ہمارے وجود کا سبب علی ہے، بلکہ ہمارے وجود کا سبب تو اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ ہماری زندگی کا سبب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اگر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو انسانیت کی تخلیق ہی نہ کرتا۔ کہاں لکھا ہے؟ یہ سب باطل عقیدے ہیں۔ اللہ خالق ہے اور اس نے ہی مخلوق کی تخلیق کرنی تھی، اور جب کرتی تو سبب بیان فرما دیا کہ زمین میں نے ان کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ کون ہے ان میں جو اچھے عمل کرنے والا ہے اور کون ہے جو بدکار ہے، سیاکار ہے، عمل کا کھوٹا ہے۔ ہماری تخلیق کا سبب یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں باقی تمام مخلوقات پر فضیلت دینی تھی، ہمیں اشرف کہہ دیا، ہمیں اشرف المخلوقات کا لقب دے دیا۔ کون کہتا ہے ہم علی کے سبب پیدا ہوئے ہیں؟ کون تھا اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ؟ اس وقت اگر تھا تو آدم کا مجسمہ تھا، آدم کو اللہ نے پیدا کر دیا۔ اب آدم کی اولاد میں جتنے بھی ہیں سب اللہ کے خلیفہ ہیں۔ دوسری بات، اب جب کہ ہمارے وجود کا سبب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو محشر کا میدان بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی برپا کرے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیے کس قدر یہ ظالم لوگ ہیں، اللہ کی شان میں کتنی گستاخی کر رہے ہیں۔ اگر محشر کا میدان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برپا کرنا ہے تو پھر اللہ کا کیا کام؟ دیکھیے میں پہلے اس پر دلائل سے گفتگو کر چکا ہوں، لیکن پھر چند آیات آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا ایمان مزید مضبوط ہو سکے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک تیرا رب ہی ہے جو قیامت کے دن ان کے درمیان اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ۔ اور جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرتے انہیں بھی اللہ مانے، اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں، وہ کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ اگر قیامت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برپا کرنی ہے تو اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے؟ تم نماز میں فاتحہ پڑھتے ہو تو تمہیں پتہ چلے کہ مالک یوم الدین کا مطلب کیا ہے، کون ہے انصاف کے دن کا مالک۔ قیامت کے دن انبیاء بھی ہوگے، ملائکہ بھی ہوگے، رسول بھی ہوگے، تمام انسانیت محشر کے میدان میں اکٹھی ہوگی، اور اس منظر کو قرآن نے بیان فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ ملائکہ بھی ہوگی، روح بھی ہوگی، کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر گفتگو کر سکے۔ ذالک الیوم الحق، یہی دن ہے جو حق کا ہے۔ کوئی اس دن ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں اتنی طاقت ہو کہ اللہ کی اجازت کے بغیر گفتگو کر سکے، اپنے دو ہونٹوں کے درمیان اپنی زبان کو ہلا سکے، کوئی نہیں ہوگا۔ دیکھیے یہ روایت مشہور ہے کہ قیامت کے دن لوگ 6 ہستیوں کے پاس جائیں گے تاکہ اللہ سے سفارش کرے کہ اللہ ان میں آدم، نوح، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم ہے۔ جب ان سب سے مایوس ہو جائیں گے تو پھر آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت تک اللہ سے کلام نہیں کرے گے جب تک اللہ ان کو بولنے کی اجازت نہ دے گا۔ اور سنو، قیامت کے دن تمہیں ایک بھی شخص ایسا نظر نہیں آئے گا جو سفارش کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائے اور کہے آپ ید اللہ تھے، آپ عین اللہ تھے، آپ تو وجہ اللہ تھے، اللہ سے سفارش کیجیے، ہمارا حساب کتاب شروع کریں۔ کوئی ایک بھی ایسا نہیں نظر آئے گا، نہ ان کے خاندان میں سے، نہ ان کے محبین میں سے، نہ ان کی شان میں غلوب کرنے والوں میں سے، کوئی ایک بھی ایسا نظر نہیں آئے گا۔ ہم دیکھیں گے اس وقت جب اللہ تمام انسانیت کو فنا کر کے کہے گے این الجبارین، کہاں ہے بڑے بڑے سخت لوگ، این المتکبرین، کہاں ہے تکبر کرنے والے، کہاں ہے اپنے آپ کو بادشاہ کہلوانے والے۔ پھر ہم دیکھیں گے کس طرح اپنی قبر سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور اللہ کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ میں ہوں بادشاہ۔ پورے معاشرے کے میدان میں تمام انسانیت رب نفسی رب نفسی کہے گی، ان میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہوگے۔ صرف ایک ہستی ہوگی جو رب امتی کہے گی، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہوگی۔ اور ظالموں جو ساری انسانیت کو اول سے آخر تک کھلا رہا ہے، ان کی تمام حاجات کو پورا کر رہا ہے، کیا وہ اتنا عاجز آ گیا ہے کہ لوگوں کا حساب کتاب بھی نہیں لے سکتا؟ اس کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر رہا ہے۔ اور سنو، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کا ترازو رکھے گے، تو ایسا ترازو ہوگا کہ ادنا سے ادنا نیکی کا وزن بھی انصاف سے تولے گا اور ادنا سے ادنا برائی کا وزن بھی انصاف سے تولے گا۔ اور علی تو وہ تھے جو راتوں کو مصلی پر کھڑے ہو کے رویا کرتے تھے صرف اپنی بخشش کی وجہ سے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ تو قیامت کے منظروں کو سامنے رکھ کر کب کپا جایا کرتے تھے، کام جایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی تو ان کی باتوں پر ہنسی آتی ہے اور کبھی کبھی ان کے عقیدے پر دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ کس طرح ایک بشر کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہیں، وہ بشر کہ جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ کل میں نے فجر کی نماز پڑھنے جانا ہے اور فجر کی نماز میں میرا قاتل چھپ کر مجھ پہ وار کرے گا۔ جو اپنے آپ کو بچا نہ سکا وہ حشر کا میدان برپا کرے گا، جو اپنی بیوی کا حق نہ دلوا سکا وہ حشر کا میدان برپا کرے گا۔
جو اپنے بیٹوں کو بیار و مددگار شہید کروا دے وہ حشر کا میدان برپا کرے گا. کس طرح کا باطل عقیدہ ہے. ہم اپنے مالک کے سچے غلام ہیں. جو مالک کہہ دے وہ مان لیتے ہیں، نہ اس سے آگے بڑھتے ہیں نہ اس سے پیچھے جاتے ہیں. نہ تم جیسے وہ کتے ہیں جو کھاتے بھی مالک کا ہے اور بونگتے بھی مالک پر ہے. اگر آدم کی تخلیق کا سبب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو اللہ نے سجدہ آدم کو کیوں کروایا؟ سجدہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کروانا چاہیے تھا، پھر آدم کو سجدہ کیوں کروایا؟ اور جب آدم کو ابلیس نے سجدہ نہ کیا اللہ نے فخرج کیا کہ کیوں نکال دیا؟ سجدہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کروانا چاہیے تھا. انصاف تو یہی تھا. لیکن افسوس کی بات ہے جب کافر کی عقل مر جائے تو اسے سمجھانے والا کوئی نہیں بچتا. حساب کتاب اللہ کرے گا اور کرے گا بھی انصاف کے ساتھ.